وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی فضل سیدنا ومولانا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم علی العالمین جميعا وأقامه يوم القيامة للمذنبين المتلبسين الخطائين الهالكين شفيعا، فصلى الله تعالى وسلم وبارك عليه وعلى كل من هو محبوب ومرضي لديه صلاة تبقى وتدوم بدوام الملك الحي القيوم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. رفیقان گرامی، عزیزان ملت، یہ ختم بخاری کی نظم ہے. اس میں باادب گانا ہوتا ہے، مگر یہاں جب تک شور شرابہ نہ ہو لے اس وقت تک وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے جلسے میں آنے کا حق ادا نہیں کیا. اس لیے میں گزارش کرتا ہوں کہ سب لوگ خاموشی سے 15-20 منٹ میری بات سن لیں. بخاری شریف کا آخری باب ہے اور اس میں آخری حدیث بخاری شریف کی ہے. ہمارے بزرگوں سے یہ بات مروی ہے کہ بخاری شریف کے ختم کے وقت دعائیں مقبول ہوتی ہیں، مگر دعا قبول ہونے کے لیے آپ ہی کے حلق میں زور نہیں ہے. ذرا سا خاموشی اختیار کیجیے. یہاں پر آدمی کو اپنی آواز کی بلندی کے لیے نہیں بلایا ہے کہ کس کی آواز بلند ہے، بلکہ یہاں اس لیے بلایا ہے کہ آپ کو غیبی تجلیات اور غیبی چشمہ رحمت سے آسودہ کیا جائے. یہ باب امام بخاری نے قائم کیا اور اس میں یہ بتانا چاہا کہ قیامت کے دن لوگوں کے افعال اور اقوال وزن کرنے کے لیے میزان عمل رکھا جائے گا، مگر معتزلہ کہتے ہیں کہ اعمال اور اقوال ایسی چیزیں نہیں ہیں کہ ترازو پہ تولی جا سکیں. لہذا یہ بات غلط ہے کہ میزان عمل میں اعمال اور اقوال تولے جائیں گے. مگر امام بخاری کہتے ہیں کہ رب قدیر جو میزان کا خالق ہے، میزان عمل کا خالق و مالک ہے، اور وہ ہر شے پر قادر ہے. جب وہ کہتا ہے کہ ہم میزان عمل قیامت کے دن قائم کریں گے تو کسی معتزلی یا بد مذہب کو
یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ یہ کہے کہ میزان عمل پر کوئی چیز تولی نہیں جا سکتی۔ اللہ تولنے کا ذکر کر رہا ہے۔ جس نے میزانوں کو پیدا کیا اور بے میزانوں کے بھی وہ وزن کر سکتا ہے، تو پھر یہ معتزلہ کا انکار کرنا بالکل غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میزان عمل قائم کریں گے ہم قیامت کے دن، تاکہ عدل جاری کیا جائے، یعنی لوگوں کے اعمال و اقوال کو وزن کر کے عدل یہ کیا جائے کہ انہوں نے نیکیاں زیادہ کی یا برائیاں زیادہ کی یا کچھ کیا کہ نہیں کیا، وہ سب تو معلوم ہوگا میزان عمل سے۔ تو اس لیے فرمایا قرآن میں وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، عدل قائم کرنے کے لیے، قسط کے معنی عدل کے آتے ہیں، عدل قائم کرنے کے لیے ہم ترازویں رکھیں گے قیامت کے دن، تو اب اس سے وزن ہوگا لوگوں کا عمل، لوگوں کے دل کی دھڑکنیں اور لوگوں کے زبان سے نکلے ہوئے اقوال، سب خیالات تک وزن کیے جائیں گے، اس میں وزن ہوگا، کیونکہ یہ خیالات افعال قلوب میں سے ہوتے ہیں، یہ بھی فعل ہے۔ اب امام بخاری کہتے ہیں کہ نضع الموازین القسط یوم القیامہ کا مطلب یہ ہوا کہ بنو آدم کے یعنی آدمیوں کے اعمال اور اقوال وزن کیے جائیں گے، یعنی آدمی کا عمل جو ہاتھ پاؤں آنکھ کان سے ہوتا ہے وہ عمل بھی تولا جائے گا، اور دل میں جو ارادے اور جو غلط چیز کی فکر دل میں آتی ہے ان سب چیزوں کا بھی وزن کیا جائے گا۔ اب معتزلہ کا یہ کہنا کہ اقوال اور اعمال وزن کرنے کی چیز نہیں، تو ان کا یہ کہنا بالکل بیہودہ خیالی ہے۔ کیوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہر شے کا خالق و مالک ہے، وہ قادر مطلق ہے، وہ اگر چاہے اعمال کو وزن کرنا تو کرے گا، کوئی روک نہیں سکتا۔ اللہ ہر شے پر قادر ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ تو یہ ناممکن نہیں ہے کہ اعمال ہم لوگ تول نہیں سکتے، مگر عقلاً ناممکن ہے نہیں ہے، بلکہ عقلاً ممکن ہے کہ وہ چیز تولی جا سکتی ہے، عمل تولا جائے اور اقوال تولے جائے۔ چنانچہ آج تو آپ کو نظر نہیں آتا، مگر کل قیامت کے دن اللہ جب میزان قائم کرے گا اور اس پر لوگوں کی نیکی اور بدی چڑھائی جائے گی، تب سب کو نظر آئے گا کہ میرا عمل کیسا تھا اور میرے خیالات کیسے تھے اور میرے دل کی حرکتیں کس طور پر کام کر رہی تھی۔ یہ سب یہ قیامت کے دن نظر آئے گا۔ اس لیے امام بخاری کتاب ختم کرتے کرتے قیامت جو آخری منزل ہے لوگوں کے آخرت کے لیے، تو وہ اس میں کیا ہوگا اس کا حال بتا دیا کہ اس میں وزن ہوں گے اعمال۔ اسی لیے فرماتے ہیں امام بخاری کہ اس آیت کا مطلب یہ ہوا کہ ان اعمال بنی آدم وقولوا یوزن، آدمیوں کے اعمال اور اقوال دونوں وزن کیے جائیں گے،
اور معتزلہ اگر وزن نہیں کر پاتے تو یہ ان کی قدرت کی کمی ہے، اور میرا رب قادر مطلق ہے، وہ جس چیز کو چاہے تولے اور جس چیز کو چاہے ناقابل وزن بنا دے، وہ قادر ہے، اس کی قدرت میں کوئی مداخلت نہیں کر سکتا۔ اب یہ نضع الموازین القسط کا لفظ آیا، قسط، تو قسط پر تھوڑی لفظی تحقیق کرتے ہیں کہ قسطاس عدل کرنے کے معنی میں رومی زبان میں استعمال ہوتا ہے، اور رومی زبان عربی زبان کا ماخذ ہے، تو اس لیے اب عربی میں بھی یہ ترازو کے معنی میں آتا ہے۔ فرمایا قرآن عظیم میں وزنوا بالقسطاس المستقیم، قسطاس مستقیم یعنی صحیح ترازو پر وزن کیا کرو، صحیح ترازو پر مستقیم۔ حضرت مجاہد نے کہا کہ قسط اور قسطاس دونوں الفاظ میں کچھ اشتقاقی تعلق ہے، اس لیے قسطاس کا معنی عدل آیا اور قسط کے معنی بھی وہی، تو اس لیے بہت مناسب ہوا کہ دونوں ایک دوسرے سے متصل ہیں۔ تو رومی زبان میں قسطاس عدل کے معنی میں اور عربی زبان میں قسطاس ترازو کے معنی میں، اور عدل معادلہ کرتا ہے۔ ترازو کا کام کیا ہے؟ وہ معادلہ کیا جاتا ہے کہ یہ آدھا سیر ہوا یا نہیں ہوا، یہ سامان تو معادلہ کیا جاتا ہے، جو چیزوں کی برابری اور نابرابری یہ بتانے کے لیے ترازو اور اس کے دونوں پلے ہوتے ہیں۔ سمجھ میں آیا یہ؟ تو اس لیے بتاتے ہیں کہ قسطاس عدل کے لیے اور ترازو میں اعتدال اور معادلہ کا کام ہوتا ہے۔ اب کہتے ہیں امام بخاری کہ قسط کا لفظ کہ جو آیا وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ آیا، یہ قسط کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ وَيُقَالُ، بعض علماء نے فرمایا قسط مقسط کا مصدر ہے، یعنی مقسط جو عادل کے معنی میں آتا ہے، مقسط اس کا مصدر یعنی ماخذ ہے، جب بنے گا مقسط تو قسط سے بنے گا۔ سمجھ میں آیا؟ اس لیے یہ قسط مصدر ہوا، ماخذ ہوا مقسط کا، اور مقسط کے معنی عادل کے آتے ہیں، لہذا عدل کے معنی میں قسط دیا گیا یہاں پر، ورنہ قسط دونوں معنی میں آتا ہے، عدل کے معنی میں بھی، ظلم کے معنی میں بھی، مگر ظلم کے معنی میں لینے کے لیے قرینہ ضروری ہے، جیسے قرآن مجید میں فرمایا وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ، قسط کی قسط کا اسم فاعل قاسط، وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا، قاسطین جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ قاسطین کیا؟ عدل و انصاف پر عمل کرنے والے وہ جہنم میں ڈالے جائیں، یہ نہیں، بلکہ قاسطین کے معنی ظالم۔ اما القاسطون فکانوا لجہنم حطبا، ظلم کے معنی میں، تو قاسط بنا قسط سے، مگر قسط جو ہے دو معنی میں، جب اس کو مجرد میں اس میں فاعل بنائیں گے تو ظلم کا معنی ہوگا، اور اگر باب افعال میں اس میں فاعل بنائیں گے تو وہ عدل کے معنی میں ہوگا۔ تو یہ ہوا مقسط
عادل اور قاسط ظالم. کیوں؟ اس کو قاعدے سے ذہن میں آپ محفوظ کر لیں. اسی لیے امام بخاری کہتے ہیں کہ کہا یہ گیا ہے کہ قسط مقسط کا مصدر ہے اور مقسط کا معنی عادل یعنی انصاف اور عدل انصاف کرنے والا. اما القاسط اس میں فاعل جو قاسط ہے وہ ظالم کے معنی میں ہے. مقسط ہونا چاہیے یعنی باب افعال میں دفع اس کی باب افعال کی ایک خاصیت ہے سلب ماخذ. کیا؟ سلب ماخذ. تو سلب ماخذ کا مطلب یہ ہوا کہ عدل کو سلب کر دینا تو وہ ظلم ہوا. عدل کو جب ختم کریں گے تو ظلم ہوگا. اس لیے کہا کہ اما القاسط فهو الجائر. اس میں فاعل اس کا جب مقسط ہو تب تو عدل کا معنی اور جب اس میں فاعل قاسط ہو تو وہ ظلم کے معنی میں. چلیے امام بخاری ایک حدیث روایت کرتے ہیں. اس کی سند یہ ہے امام بخاری کہتے ہیں ہم کو حدیث سنائی احمد ابن اشکاب نے. انہوں نے کہا کہ ہم کو حدیث سنائی محمد ابن فضیل نے. محمد ابن فضیل کہتے ہیں کہ ہم کو حدیث ملی ہمارا ابن قعقاع سے. ہمارا ابن قعقاع ابو زرعہ سے روایت کرتے ہیں اور ابو زرعہ روایت کرتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے. سند پوری ہو گئی کہ رسول پاک تک پہنچنے کے لیے ابو ہریرہ کا نام کافی. سمجھ میں آئی بات؟ ہاں آپ کے اس میں شریف تک پہنچنے کے لیے ابو ہریرہ کا نام کافی ہے. چلیے تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. کلمتان یہ نحو صرف کا کلمہ نہیں ہے بھئی یہ لغت کے معنی میں ہے. سمجھ میں آیا؟ جیسے کلم اللہ موسیٰ تکلیمہ آپ بولتے ہیں کلمہ طیبہ وہ کلمہ نہیں ہے نحو صرف کا بلکہ وہ جملے ہیں. تو کلمتان دو جملے یہ نہیں کہ دو لفظ یہ نہیں مانا لیا جائے بلکہ دو جملے ایسے ہیں کہ خفی حبیبتان الی الرحمن اللہ کی بارگاہ میں بہت محبوب دو جملے. سمجھ میں آیا؟ مختصر جملے اور اللہ کے ہاں بہت محبوب. اس کا مطلب یہ نہ سمجھنیے گا کہ ہم پڑھیں گے تو ہمارے پڑھنے کی وجہ سے یہ محبوب ہوا نہیں بلکہ محبوب رکھنا یہ رحمت کی رحمت ہے. رحمت رحمان کی رحمت ہے اس لیے وہ محبوب ہوا. اس لیے فرمایا حبیبتان الی الرحمن. یہ نہیں کہا حبیبتان الی اللہ بلکہ فرمایا حبیبتان الی الرحمن یعنی رحمت والے رب کی رحمت سے یہ محبوب ہے. آپ پڑھو وہ دونوں لفظ تو وہ پڑھا آپ نے مگر رب کی رحمت ہوگی تو وہ اللہ کے یہاں محبوب ہو جائیں گے. سمجھ میں آیا؟ تو یہ اس طرح سے حبیبتان الی الرحمن. یہ بوتل لٹا دو. چلو درود شریف پڑھو.
اللهم صل على سيدنا مولانا محمد والکرم والی وصحبہ وسلم. وقت نہیں ہے اس لیے میں تفصیل نہیں کرتا، صرف اجمال کے ساتھ بتا رہا ہوں کہ حبیبتان الی الرحمن، یہ دونوں جملے اللہ کو بہت محبوب ہیں، اس وجہ سے نہیں کہ وہ آپ نے پڑھا، بلکہ حبیبتان الی الرحمن، رحمت الہی کی وجہ سے. ہاں، اللہ کی رحمت کی کہ آپ نے پڑھا، اللہ کے یہاں پسند کیا گیا، مقبول بنایا گیا. سمجھ میں آیا؟ تو یہ کسی بھی نیکی کو، چاہے لفظ میں ہو یا عمل میں ہو، کوئی بھی نیکی اللہ کے ہاں مقبول ہوتی ہے، پسند ہوتی ہے، محبوب ہوتی ہے، تو وہ اس لیے نہیں کہ بندے نے اس کو ادا کیا، بلکہ اس لیے کہ رحمت الہی نے چاہا کہ میں بندے کے احترام کو بلندی دے دوں. سمجھ میں آیا؟ اس لیے اپنے ہر نیکی کو اللہ کا کرم، اللہ کی رحمت، اللہ کا فضل سمجھو. اگر وہ نہ چاہتا تو نہ نماز پڑھ پاتے، نہ روزہ رکھ پاتے، نہ کوئی اور نیکی کر پاتے، نہ بدی کر پاتے، نہ نیکی کر پاتے. مگر اللہ کی رحمت ہوئی تو ہمیں بدی سے اس نے روکا، اور اس کی رحمت ہوئی تو ہمیں اس نے نیکیوں کی توفیق دی. سمجھ میں آیا؟ اس کی رحمت سے. اسی لیے حبیبتان الی الرحمن فرمایا، الی اللہ نہیں، بلکہ فرمایا کیا؟ حبیبتان الی الرحمن. دو فائدے ہوئے. ایک تو اوزان کا حساب سے کلام چل رہا ہے، کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان، یہ اس طریقے سے یہ کلام سجا کے طور پر جاری ہے. اس میں قافیہ بندی پائی جا رہی ہے کہ نہیں؟ کلمتان حبیبتان الی الرحمن. تو اس طرح تو یہ حبیبتان الی الرحمن فرمایا کہ یہ دو جملے بندہ پڑھے گا تو اللہ کو بہت محبوب، مگر اللہ کو بہت محبوب یہ نہیں فرمایا، بلکہ رحمان کو بہت محبوب. کیا مطلب؟ کہ یہ محبوب ہمارے پڑھنے سے نہیں ہوا، بلکہ رب کی رحمت سے. سمجھ میں آیا؟ اسی لیے حدیث شریف میں فرمایا لا يدخل احد الجنت الا برحمت اللہ. فرمایا کوئی بھی جنت میں اللہ کی رحمت کے بغیر جا ہی نہیں سکتا، جب رحمت ہوگی تب جائے گا. کوئی نہ یہ سمجھے کہ میں اپنے روزے نماز کی وجہ سے، حج و زکوٰۃ کی وجہ سے میں جنت میں چلا گیا. غلط ہے. یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ آپ سے روزے رکھوا لیے، اس کا کرم ہے کہ اللہ نے ان روزوں کو قبول کر لیا. اللہ کا کرم ہے کہ اس کو جزا کے لائق رکھا اور اس کو محبوب بنایا اپنے آپ. یہ سب اللہ کا کرم. یہ نہیں کہ حبیبتان الی الرحمن کا مطلب یہی ہے. یہ نہیں کہ بندے نے جو کام کیا تو بندے کی طرف منسوب ہونے کی وجہ سے وہ اچھا ہو گیا، اعلیٰ ہو گیا، تعریف کے لائق ہو گیا. نہیں، بلکہ تعریف کے لائق اللہ کی رحمت بنتا ہے. سمجھ میں آیا؟ خفیفتان علی اللسان، جو چیز اللہ کو بہت محبوب ہوتی ہے بہت مشکل محنت سے حاصل ہوتی ہے، مگر جب رحمت الہی جوش میں ہو تو مشکل سے مشکل کام ہلکا کر دیا جاتا ہے، آسان کر دیا جاتا ہے. تو اس لیے فرمایا خفیفتان علی اللسان، رحمت الہی کی وجہ سے وہ زبان پر بہت آسان، ہلکے، آسانی سے پڑھ لو. ہاں، خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان. اور میزان عمل، میزان سے مراد بنیے کی ترازو نہیں ہے،
یہاں پر میزان عمل جو قیامت میں رکھا جائے اس کی کیا شان ہے. داؤد علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی یا ربی ارنی المیزان، اے اللہ مجھے میزان عمل دکھا دے، کیسا ہے، کس سائز کا ہے. اللہ نے حجابات ہٹا دیے. داؤد علیہ السلام نے دیکھا میزان عمل، دار و قطار رونے لگے. اے اللہ اس میزان عمل کو کون بھر پائے گا؟ یہ تو آسمان اس میں رکھ دیے جائیں تو وہ چھوٹے سے دانے کی طرح نظر آئے. میزان عمل اتنا بڑا ہے، ایک ایک پلہ. تو اب یہ اللہ کی رحمت ہے کہ تم اس کی تسبیح کرو، تم اس کی حمد کرو، اور اللہ اس تسبیح اور حمد کو اتنا باوزن بنائے کہ میزان عمل میں بوجھل ہو جائے. سمجھ میں آیا؟ خفیفتان علی اللسان، زبان پر بہت ہلکے، یعنی آسانی سے پڑھے جا سکیں، مگر جب میزان عمل میں قیامت کے دن وہ چڑھے گا تو ثقیلتان، بڑے بوجھل، بڑے بوجھل. داؤد علیہ السلام کا میں نے ذکر کیا کہ انہوں نے دعا کی تھی کہ مجھے میزان عمل دکھا دے. جب حجابات ہٹائے گئے تو اتنا بڑا میزان عمل کا ایک ایک پلہ کہ یہ ساتوں آسمان اس میں چھوٹے سے نظر آنے لگے. سمجھ گئے؟ تو اس میں ہمارے اور تمہارے اور ساری دنیا کے عمل کرتوت بھر دیے جائیں تب بھی اس میں کچھ نہ ہو، مگر رحمت الہی سے لبالب بھر جائیں. سمجھ میں آیا؟ اسی لیے مسلم شریف کی پہلی حدیث میں فرمایا کہ سبحان اللہ نصف المیزان والحمدللہ تملأہ، کہ سبحان اللہ پڑھ لینے سے آدھا پلہ بھر جاتا ہے، اور الحمدللہ پڑھنے سے پورا پلہ بھر جاتا ہے. اس کا ایک مطلب تو یہ آدھا اس سے آدھا اس سے پورا ہوا. مگر میرے نزدیک یہ ہے کہ اللہ کی رحمت بہت وسیع، وسعت ربی رحمت، وسعت رحمت ربی کل شے، ہر شے پر اللہ کی رحمت بھاری، سب کو اپنے احاطے میں لیا. اس لیے مسلم نے فرمایا کہ سبحان اللہ نصف المیزان والحمدللہ تملأہ، آدھا پلہ سبحان اللہ سے بھر جائے گا اور پورا پلہ الحمدللہ سے بھر جائے گا. اس کا دو مطلب ہو سکتا کہ آدھا اس سے آدھا اس سے، مگر میں کہتا ہوں آدھا سبحان اللہ سے بھرا اور پورا ایک الحمدللہ سے، 1.5 پلے ہو گئے. سبحان اللہ والحمدللہ کہا تو 1.5 پلے بھر گئے، اور ایک ایک پلہ آسمان سے کئی گنا بڑا ہے. تو اس لیے آپ سوچو کہ اللہ کی رحمت کتنی وسیع ہے کہ آپ سبحان اللہ الحمدللہ پڑھو تو آسمان اس کے احاطے میں آ جائے، اس کے دائرے میں گر جائے آسمان. اتنا چلیے ثقیلتان فی المیزان، اور جب میزان عمل میں رکھا جائے تو میزان عمل میں بہت بوجھل میزان عمل وہ ہے کہ داؤد علیہ السلام نے عرض کی اے اللہ مجھے میزان عمل دکھا دے. اللہ نے حجابات ہٹا دیے. وہ دیکھا تو دیکھتے ہی زار و خطار رونے لگے. اے اللہ من یملأہ، اتنے بڑے میزان عمل کو کون بھرے گا، کون بھرے گا؟ ساری دنیا کی نیکیاں اس پلے میں رکھ دی جائیں تو پتہ نہ چلے نیکیوں کا کہاں گئی. اتنا بڑا
تو اللہ نے فرمایا یا داؤد تملؤہ رحمتی، اے داؤد اس بڑے پلے کو میری رحمت بھرے گی۔ سبحان اللہ، یہ اللہ کی رحمت کا بارہ بٹ رہا ہے کہ تصویر مختصر سی کرو اور میزان عمل جو جس کی وسعت آسمانوں سے زیادہ ہے وہ میزان عمل بھر جائے اور وہ باوزن ہو جائے۔ اسی لیے فرمایا ثقیلتان فی المیزان، میزان عمل میں بڑے بوجھل وہ دونوں کلمات کیا ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اب یہاں پر ایک نقطہ امام بخاری کا، امام بخاری نے سوچا کہ تمام بزرگوں نے کتابوں کو اللہ کے ذکر پر ختم کیا۔ بزرگ لوگ کتاب شروع کرتے ہیں اللہ کے ذکر سے، ختم کرتے ہیں اللہ کے ذکر پر۔ اب انہوں نے سوچا کہ ذکر کیسا ہی میں کروں، مگر وہ ذکر میری طرف منسوب ہو کر اپنا وزن نہیں رکھتا، رحمت الہی کی نسبت سے اس کا ایک وزن ہوتا ہے۔ اس لیے فرمایا میں ختم کروں گا کتاب ایسے جملے پر، ایسے کلام پر جس کلام کا وزن میزان عمل میں اتنا ہو کہ وہ بوجھل ہو جائے۔ میزان عمل، سبحان اللہ۔ دیکھیے فرمایا کلمتان حبیبتان، دو جملے اللہ کو بہت محبوب، رحمان کی رحمت سے بہت محبوب، ہمارے پڑھنے کی وجہ سے محبوب نہیں ہوا بلکہ رحمان کی رحمت سے، خفیفتان علی اللسان، اور ہیں تو بہت محبوب، اور محبوب چیز بہت مشکل ہوتی ہے مگر زبان پر بڑی آسانی سے یاد ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، کتنی آسانی سے ادا ہوا، سبحان اللہ، الحمدللہ، سبحان اللہ و بحمدہ، کتنی آسانی سے یہ جملہ ادا ہوا۔ تو یہی فرما رہے ہیں زبان پر بہت آسان، ثقیلتان فی المیزان، جب تک زبان پر ہے وزن بہت کم، مگر جب میزان عمل میں رکھ دیا جائے تو میزان عمل کے پلے بھر جائیں لبالب، جیسا کہ مسلم نے فرمایا کہ سبحان اللہ نصف المیزان والحمدللہ تملؤہ، سبحان اللہ میزان عمل کا آدھا پلہ بھر دیتا ہے اور الحمدللہ کہنے سے پورا پلہ بھر جاتا ہے۔ تو اب آدھا کر کے تب بھی پلہ بھرا اور آدھا پلہ اور پھر ایک پورا پلہ الحمدللہ سے بھرا، 1.5 ہو گیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کی رحمت کی طرف نظر کرتے ہوئے یہی مطلب ہے کہ سبحان اللہ نصف المیزان الحمدللہ تملؤہ وحدہ، صرف الحمدللہ کہنے سے پورا پلہ بھر جاتا ہے میزان عمل کا۔ چلیے یہ دونوں جملے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اللہ کی تصویر ایسی پسندیدہ چیز ہے کہ اللہ نے فرمایا یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، جو کچھ زمین میں ہے اور جو کچھ آسمانوں میں ہے سب کا سب اللہ کی تصویر کرتا ہے۔ سمجھ میں آیا؟ پتھر ہو، سنگریزے ہو، پہاڑ ہو، دریا اور ندی ہو، سمندر ہو، اور دھول ہو، راکھ ہو، کھانے پینے کی چیز ہو، جو بھی چیز ہو، اوڑھنے بچھانے کی جو چیز ہو، سب چیزیں جو ہیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، ہر
یہ تسبیح ہر چیز کو اپنی نعمت سے مالا مال کرتی، اس لیے فرمایا کہ میزان عمل میں بہت بوجھ ہے۔ وہ دونوں جملے یہ ہیں، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ وبحمدہ، ایک جملہ جس میں اللہ کی تسبیح اس کی حمد کے ساتھ، یسبح للہ ما فی السماوات والارض، ہاں، اور حمد سبحان اللہ، ساری کائنات اللہ کی حمد میں مصروف ہے، سمجھ گیا آپ؟ ہاں، اور حمد کرنے کا یہ فائدہ نہ سمجھیے گا کہ اللہ تعالی کی بڑائی بڑھ گئی، بلکہ نہیں، ہم بڑائی کے لائق ہوئے اللہ کی حمد کر کے۔ اگر اللہ کی حمد نہ کریں تو کچھ بھی نہیں، خاک کے برابر نہیں۔ اللہ کی حمد و ثنا اور اس کی تسبیح سے انسان شرف پاتا ہے، اس لیے فرمایا سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ تو سبحان اللہ کہنے سے آدمی نقائص سے پاک ہو جاتا ہے اور عیب اس کے مٹ جاتے ہیں، اور بحمدہ کہنے سے باکمال ہو جاتا ہے، سمجھ گئے آپ؟ ہاں، سبحان اللہ العظیم جب کہے گا تو باعظمت ہو جائے گا۔ ایک حدیث میں آیا کہ ایک صحابی رسول پاک کی خدمت میں آئے کہ یا رسول اللہ، میں بہت محتاج ہو گیا ہوں، دانے دانے کو محتاج ہوں، مجھے کھانے تک کا انتظام مہیا نہیں ہے، حضور دعا کر دیں، سرکار دعا فرما دیں۔ فرمایا ایک کام کرو، روزانہ صبح صادق نکلنے کے بعد 100 مرتبہ یہ تسبیح پڑھ لو، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، یہ تسبیح پڑھو 100 مرتبہ، اور ایک ہفتے بعد آ کر ملنا۔ تو وہ ایک ہفتے کے بعد سرکار کی خدمت میں آئے، پوچھا آپ نے کیا پایا؟ کہ یا رسول اللہ، میں ایک ہفتے سے یہ تسبیح پڑھ رہا ہوں، اب مال اتنا ہو گیا کہ میرے گھر میں رکھنے کی جگہ نہیں، سمجھ گئے؟ اس لیے آپ سب میرے ساتھ یہ حدیث کا متن اور یہ جس کے پڑھنے کی برکتیں بتائی گئی وہ بھی پڑھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یا رب، تیرے نیک بندوں نے فرمایا کہ ختم بخاری کے وقت دعائیں مقبول ہوتی ہیں، خدا بندہ تو ہی قابل توب ہے اور قابل ادعیہ ہے، یا رب العالمین ہماری توبہ قبول فرما، ہمارے گناہوں کو مٹا دے، ہماری نیکیوں کو قبول فرما لے، یا اللہ ہماری نیکیوں میں وزن پیدا فرما دے، یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم۔ ہم نے اس وقت بخاری شریف ختم کی اور اس کی آخری حدیث پڑھی، خدا بندہ ہمیں اپنی رحمتوں سے نہال فرما دے، ہمارے رزق میں بے حساب برکتیں عطا فرما، یا اللہ رزق میں برکتیں عطا فرما بحرمت سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یا اللہ ہمارے بچوں کو
اصلاح حال کے ساتھ صراط مستقیم پر قائم رکھے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یا اللہ ہمارے گھروں میں برکتوں کی بارش فرما۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یا رب ہم مسلمانوں میں اتحاد اتفاق پیدا فرما۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یا اللہ مسلمانوں کے اختلافات مٹا دے اور ان میں آپس میں ایک دوسرے کی محبت مروت اور مودت پیدا فرما۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یا اللہ ہم سارے مسلمانوں کے رزق حلال میں بے حساب برکتیں عطا فرما۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ۔ یا رب العالمین جامعہ حنفیہ غوثیہ کو دن جونی رات چوگنی ترقی عطا فرما۔ یہاں سے سنیت کا بول بالا فرما، بصر کے اعلی حضرت کی اشاعت فرما۔ یا اللہ ہم سب کو مسلک اعلی حضرت پر مضبوطی سے قائم رکھ۔ یا اللہ جو لوگ اس مسلک سے چڑھتے ہیں یا اللہ ان کو چڑھ اور بڑھا دے اور ان کو تباہ کر دے۔ یا اللہ ہم سب کو مسلک اعلی حضرت پر مضبوطی سے قائم رکھ، اور جب وقت واپسی ہو یا اللہ دنیا سے رخصت ہونے کا وقت آئے تو مسلک اعلی حضرت ہی پر ہم سب کو حسن خاتمہ دے۔ یا اللہ کرم فرما رحم فرما، مسلمانوں کے رزق حلال میں برکتیں عطا فرما، مسلمانوں کے بچوں کو یا اللہ نیک صالح بنا، گھروں میں رحمتوں کی بارش فرما۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ جامعہ حنفیہ غوثیہ کے بچوں کو علم نافع قطار در قطار عطا فرما۔ یا اللہ مجھے بھی اپنی رحمتوں سے نہال فرما اور مجھے یا اللہ اپنی رحمت سے مالا مال فرما۔ اللہم ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا وسائل یا الہی کل صاحب بعرمت سید الابرار۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ کوئی صاحب کل پڑھ دیجیے تیزی سے، تمہیں سے کوئی پڑھ دیجیے قل شریف۔ ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين۔ بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس
من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن رحمة الله قريب من المحسنين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الله تعالى عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم أبلغ صواب ما قرأنا وما سمعنا إلى حضرة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وما حضر من الحمد إلى سائر آله الأطهار وأصحابه الأخيار إلى سائر مشايخ الإسلام والمسلمين وإلى سائر المؤمنين والمؤمنات. سيدنا الإمام أبي حنيفة رضي الله وسيدنا الإمام الحسين الشيخ المشايخ سيدنا الشيخ عبد القادر الجامعي. یا اللہ یا رحمان یا رحیم، ہم سب کو نیکیوں سے مالا مال کر دے اور برائیوں سے محفوظ فرما، اور یا اللہ اس ادارے کو خوب ترقی عطا فرما، ان بچوں کے علم میں برکتیں عطا فرما. اللہم ارزقنا علما نافعا وعملا صالحا ورزقا حلالا طیبا مبارکا فیہ وانت خیر الرازقین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على النبي الكريم وآله وصحبه اجمعين برحمتك يا الله.